بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم لوگوں نے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اس جملے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم سے متعلق بعض باتیں جانی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت اور اس صفت سے بننے والے نام العلیم سے متعلق گفتگو کے کئی پہلو ہیں، اور اس سلسلے میں بھی مسلمانوں کے بعض گروہوں اور افراد میں کچھ غلط فہمیاں یا نتائج کے اعتبار سے بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم جب اس کے معنی اور مفہوم پر، اس کی تفسیر پر غور کریں، اس صفت کو اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح رچائیں بسائیں تو اس کا صحیح معنی اور مفہوم بھی جان لیں گے. آپ اندازہ لگائیے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس صفت سے بننے والا جو نام ہے اللہ کے اسماء حسنہ میں سے العلیم، وہ صرف لفظ اللہ کا نام العلیم قرآن مجید میں 150 سے زیادہ مرتبہ وارد ہوا ہے. قرآن کی آیات میں 150 سے زیادہ مرتبہ لفظ یا اللہ کا اسماء حسنہ میں سے ایک اسم العلیم آیا ہے. صفت جو آیا ہے یعلم، علما، یہ الگ ہے. اس کے معنی کہ اس کے مترادف میں خبیر ہونا، شہید ہونا، رقیب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے اوصاف، لطیف ہونا، دوسرے نام جو اس کے علم اور ہر چیز کے احاطے پر دلالت کرتے ہیں، وہ اس سے الگ ہے. یہاں میں اس پر آگے بڑھنے سے پہلے اس پر جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس لیے کہ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس قدر تکرار سے بار بار یہ صفت کیوں بیان کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحیح عقیدے اور تصور کے لیے جو ہمارے دل و دماغ میں اللہ ڈالنا چاہتا ہے اس کے لیے اس کا علم ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی تعارف اس سے جڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کا جاننا، اس کے عظمت و جلال کا اثر ہمارے اوپر مرتب ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کو، اس نام کو ہم اچھی طریقے سے جان لیں. اور جو شخص اس نام کو، اس کے معنی اور مفہوم کو، اس کے تقاضوں کو جتنی اچھی طرح جانے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بہتر سے بہتر بندہ بنے گا. یہ بالکل واضح ہوگا، آپ آگے تشریح دیکھیں گے اس سے پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور اس کا نام العلیم قرآن کی بہت ساری آیات میں اور بہت ساری احادیث مبارکہ میں وارد ہے. اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے جو انہوں نے علم کی بحث کرتے ہوئے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں اللہ کے علم کے اس بات میں عقلی دلیل دی ہے، میں صرف اس کا سرسری سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر عقلی دلیل یہ ہے کہ اشیاء کو وجود دینا یہ جہالت کے ساتھ ناممکن ہے. ہم اور آپ یہ مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وجود بخشا، ان کی ایجاد اللہ نے کی. ایجاد یعنی وجود دینا. اب کوئی چیز پروردگار نے وجود اور تخلیق فرمائی، ایجاد فرمائی، اور اس کا اسے علم نہ ہو، ایسا ناممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن ایجادہ الاشیاء بارادتہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا چیزوں کو وجود دینا، ایجاد کرنا، یہ اس کے ارادے کے ساتھ ہوا. جب اللہ نے ارادہ کیا کہ کائنات کو پیدا کروں گا تب اس کے بعد یہ معاملہ وقوع پذیر ہوا. تو پہلے ارادہ ہوا، اور جب کسی چیز کا ارادہ کوئی انسان یا کوئی بھی شخص یا اللہ کی ذات نے کیا تو ارادے کے ساتھ ہی مراد کی، جس چیز کا ارادہ کیا گیا ہو. آج ہم اپنی جانی پہچانی زبان میں اس کو یوں کہہ لیں کہ جس چیز کا منصوبہ ہے، پلاننگ ہے،
ہاں، جس چیز کو کرنا چاہتا ہے اس کا منصوبہ اور پلاننگ اس کے دماغ میں ہوتا ہے. میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کام کے کرنے کے تعلق سے میرے ذہن و دماغ میں کچھ خاکہ ہے، کوئی منصوبہ ہے. یہ تصور مراد کہلاتا ہے. تو جب آدمی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس ارادے کی یعنی اس مراد کی پلاننگ، اس کا تصور ذہن و دماغ میں ہوتا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے. اور یہ تصور مراد ہی دراصل اس چیز کا علم ہے. آپ چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک سائنٹسٹ ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں ایک ایسی مشین بناؤں جس سے کپڑا جو ہے سل جائے آسانی سے، تیزی کے ساتھ. تو پہلے اس کا ایک تصور ذہن و دماغ میں آیا. جیسے اس نے ارادہ کیا تو اس کا تصور ہے، اس کا خیال ہے وہ کس طریقے سے کام کرے گی. یہ ساری چیزیں جو اس کے دماغ میں ہیں، یہ اس تصور کا، اس مراد کا، اس ارادے کا علم ہوا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے اس نے اس کا ارادہ کیا. جب ارادہ کیا تو اس ارادے کے ساتھ مراد کی تصور یعنی مقصد کا خاکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں رہا. یہی علم ہے. اور جب یہ چیز ہوئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو پیدا کیا. اس کو انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ ارادہ چیزوں کا پیدا کرنا ارادے کے ساتھ ہوا. ارادہ تصور مراد کو چاہتا ہے، خاکے کو چاہتا ہے ذہن و دماغ میں. اور تصور مراد اصل میں اس مراد کا، اس ارادے کا علم ہی ہے. لہٰذا ایجاد مستلزم ہے ارادے کو، ارادہ مستلزم ہے علم کو، اور علم جو ہے وہ مستلزم ہے آگے کہا نتیجہ یہ نکلا کہ ایجاد مستلزم ہے علم کو. مستلزم کا مطلب کیا؟ لازمی طور سے چاہنا. تو جب کسی چیز کو پیدا کیا تو لازمی طور سے تقاضا ہوا کہ پیدا کرنے سے پہلے ارادہ ہوگا. جب ارادہ ہوا تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوا کہ اس چیز کا جس کا ارادہ کیا گیا ہے اس کا علم ہو. اور جب علم ہوگا اس کے بعد وہ چیز وجود میں آئی. تو ایک چیز تو عقلی طور سے ایک دلیل یہ ہوئی. دوسری عقلی دلیل صرف 2 جملوں میں یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہے کائنات کے اندر، سب کے اندر زبردست پختگی ہے، مضبوطی ہے، مہارت سے بنائی ہوئی چیز ہے. آج دنیا میں بہت ساری مصنوعات جو انسانوں نے بنائی ہے، آپ اس پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز میں روزانہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، بہتر سے بہتر ماڈل ہوتا ہے. میں اکثر درس میں کہا کرتا ہوں کہ گراہم بیل جس نے فون ایجاد کیا تھا، اگر آج وہ پیدا ہو جائے تو آج فون کی عجیب عجیب شکلیں دے کر وہ خود حیران ہو جائے. اس نے جس وقت فون بنایا، ایجاد کیا، اس وقت اس کی شکل و صورت کیا تھی اور آج اس کی ترقی یافتہ صورتیں اور شکلیں کیا کیا ہیں. مختلف شکلوں میں انسان نے بنا لیا. اور اب تو موبائل ہے، جیب میں لے کر آدمی چلتا ہے فون کو. تو جس وقت پہلی مرتبہ یہ ایجاد ہوا، اس کے بعد سے اب تک کے مختلف مراحل آپ غور کیجئے. ایسے ہی ہر انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز میں آپ کو نظر آئے گا کہ آج ایک چیز بنی، کل اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں دیکھیے، کائنات میں جو قدرتی طور سے بنی ہوئی چیز ہے، جو چیز آپ دیکھیں گے ایسا لگے گا کہ وہ سب سے آخری شکل ہے، حرف آخر ہے. ایسا ماڈل کہ اب اس سے بہتر ماڈل کوئی بنا نہیں سکتا. ہم اپنے آپ پر غور کریں، کیا کبھی کسی انسان کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آئے کہ ہماری ناک جہاں ہے وہاں کی بجائے کہیں اور ہوتی، کان جس جگہ پر ہے اس کی بجائے دوسرے مقام پر ہوتا، جسم کے تو زیادہ بہتر ہوتا. آنکھوں کا یہ مقام نہیں، بلکہ اگر ان اللہ کی بنائی ہوئی اس ڈیزائن میں کوئی تبدیلی کی جائے تو وہ چیز خوفناک معلوم ہونے لگتی ہے. اجنبیت اس سے محسوس ہوتی ہے، وحشت محسوس ہوتی ہے. آپ درختوں میں دیکھیے، جانوروں میں دیکھیے، پرندوں میں دیکھیے، انسانوں میں دیکھیے، جس چیز میں قدرت کی بنائی ہوئی چیز میں آپ غور کریں گے آپ کو لگے گا کہ یہ اس کا سب سے بہترین ماڈل ہے، آخری شکل ہے. پانی میں تیرنے والے جانوروں کی ساخت اور بناوٹ ایسی ہے کہ وہ تیرنے میں ان کے لیے مددگار ہے. ان کا اپنا جسم اور اپنی ساخت ایسی ہے کہ ان کو شکار کرنے میں اس میں آسانی ہوتی ہے، دشمن سے بچنے میں ان کو مدد ملتی ہے. جس علاقے میں جو جانور رہتا ہے اس علاقے کی مناسبت سے اس کی بناوٹ ہے، اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کا شعور ہے. یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ گویا ہر چیز کی بناوٹ میں انتہائی باریکی ہے، دقت ہے، مہارت ہے. ایک چھوٹے سے ذرے سے، چھوٹے سے پودے سے لے کر آپ سورج، چاند، ستاروں، سیاروں، آسمان کی پہنائیوں میں چاہے جس چیز پر غور کرے، آپ اللہ کی تخلیق میں
کوئی کمزوری، کوئی نقص، کوئی خلل، کوئی ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کوئی تفاوت آپ اللہ کی پیدائش میں پائیں گے نہیں۔ ہاں، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، قرآن نے کہا کہ یہ اللہ کی بناوٹ ہے، اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو انتہائی مضبوطی، مہارت اور پختگی سے بنایا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی چیز آپ دنیا کی بنی ہوئی بھی کسی انسان کی دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ہی فوراً یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کاریگر کتنا ماہر ہے، کتنا جانکار ہے۔ اگر کپڑا ایک ٹیلر ماسٹر دیکھتا ہے کسی کے بدن پہ کپڑا کاندھا یا شولڈر ایک طرف لٹکا ہوا ہو تو کہتے ہیں کہ کس بیوقوف ٹیلر سے آپ نے درزی سے سلوا لیا، وہ سلنے میں ماہر اور جانکار نہیں ہے۔ اور اگر فٹنگ بہت اچھی ہے، سلائی بہت اچھی ہے تو کہتے ہیں کہ جس درزی نے سیا ہے واقعی بہت ماہر آدمی ہے۔ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کپڑے کی سلائی کو دیکھ کر اس کے سینے والے کی مہارت اور علم کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب غور کیجئے کہ اس کائنات میں آسمان، زمین، پیڑ پودے، ستارے، سیارے، سمندر، چرند پرند اور دیگر حیوانات اور دنیا کی بہت ساری چیزیں، اپنے وجود کی ایک ایک چیز کو پر غور کیجئے۔ دل جسم کے کون سا پارٹ کہاں ہے، کس طرح بنا، کس کا کیا فنکشن ہے، کون کیا کام کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، کتنی زبردست یہ مخلوق ہے۔ آپ اس پر غور کیجئے کہ ہمارے دل کے اندر جو مستقل روح پڑھنے سے لے کر موت تک دھڑکن ہوتی ہے، سائنس والے بتاتے ہیں کہ اس میں ایک قسم کی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ کون سے پاور ہاؤس سے اس کو کرنٹ مل رہا ہے؟ پیس میکر، اسی میں اگر کمی بیشی ہوتی ہے تو اس کو معتدل کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ ایک فٹ کا پودا، ہاں سائنسداں کہتے ہیں کہ 1 فٹ کا پودا فضا اور ہوا کی جتنی صفائی کرتا ہے، اگر اس کے برابر کوئی انسان یہ چاہے کہ اتنی صفائی کے لیے مشین بنائے تو 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر کی زمین درکار ہوگی۔ اتنے بڑے علاقے میں جو پروجیکٹ ڈالا جائے گا مشین کا، وہ فضا کی آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے سلسلے میں یا جو گندگی اور ماحول میں خرابی آتی ہے اس کی صفائی کا اتنا کام کرے گا 1 کلومیٹر بائی 1 کلومیٹر کی فیکٹری، جتنا 1 فٹ کا پودا کرتا ہے قدرت کا بنایا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناوٹ کیسی شان والی ہے بتائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بناوٹ اور چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوطی ہے، گہرائی ہے، انتہائی دقت ہے۔ ایک چھوٹا سا کیڑا وہ بھی اپنی غذا حاصل کر رہا ہے، وہ اپنا بل بنا رہا ہے، اپنی زندگی کے راستوں پر چل رہا ہے، تو ہمیں اس میں حکمت نظر نہیں آتی، پختگی نظر نہیں آتی۔ یہ ساری چیز کائنات کا ایک ایک وجود اپنی پختگی اور مہارت والی بناوٹ کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ ان کا بنانے والا علیم ہے، علم میں کامل ہے۔ اس کے علم میں اگر معمولی سی بھی کمی ہوتی تو ان چیزوں کے بنانے میں کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ خامی نظر آتی، کمی نظر آتی، پختگی نہیں ہوتی۔ ہر چیز کو انتہائی باریکی اور دقت کے ساتھ بنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بنانے والا علم میں کامل ہے، قدرت میں کامل ہے۔ تو کہا انہوں نے کہ مخلوقات میں جو مضبوطی اور مہارت نظر آتی ہے، یہ لازمی طور سے یہ بات بتاتی ہے کہ اس کا کرنے والا، ان کا فاعل اور بنانے والا علم رکھتا ہے، اس لیے کہ مضبوط اور مہارت والا کام بغیر علم کے صادر ہو جائے یہ ناممکن بات ہے۔ عقلی طور سے بھی دنیا کا کوئی انسان عقلی طور سے اسے قبول نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی جانکار نہ ہوتے ہوئے کوئی کام بہت اچھی طریقے سے کر لے۔ اچھی طریقے سے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانکار ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسری دلیل، یہ دوسری دلیل ہوئی عقلی، تیسری دلیل یہ دی کہ مخلوقات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عالم ہیں، علم والے ہیں۔ ہاں، جانوروں میں بھی کسی خاص قسم کا، چاہے وہ محدود پیمانے پر ہو، علم پایا جاتا ہے۔ انسانوں میں نہ صرف صفت علم ہے بلکہ علم کے سیکھنے اور بڑھانے اور ترقی دینے کی بھی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اسی کی بنیاد پر انسان کو دنیا کا گویا دولہا بنایا ہے، کائنات میں کے وجود میں مرکزی وجود کی حیثیت دی ہے اس علمی صلاحیت کی بنیاد پر۔ تو اب انسان کے اندر بھی مختلف درجات کے علم ہوتے ہیں، الگ الگ شعبوں کے جانکار ہوتے ہیں۔ کوئی طب کا عالم ہے، کوئی سائنس کا جانکار ہے، کوئی دین کو جاننے والا ہے، کوئی کسی فن کا، کوئی ماہر فلکیات ہے، کوئی ماہر فلاں ہے۔ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ تو الگ الگ اقسام ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق میں بہت سارے لوگ علم والے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک انسان علم والا ہے اور ایک انسان علم والا نہیں ہے، یعنی جاہل ہے۔ تو عالم اور جاہل جب ہم سامنے دیکھتے ہیں تو اس میں مرتبہ کس کا بڑا ہوتا ہے؟
کس کو ہم باعزت یا با کمال مانتے ہیں؟ جو علم والا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا درجہ جاہل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن نے کہا کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو علم والا جو ہے وہ اونچا درجہ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم ایک خوبی ہے، کمال ہے۔ اب سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، جو اللہ کی مخلوق ہے اس مخلوق کے اندر ایک کمال پایا جاتا ہے، اور وہ چیز جس کے اندر نہیں ہے وہ ناقص کہلاتا ہے۔ ایک عالم کے مقابلے میں جاہل ناقص ہوتا ہے۔ تو دنیا میں انسانوں میں ایک عالم ہے جو کامل ہے جاہل کے مقابلے میں، اور یہ کیا ممکن ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے ان کے اندر ایک کمال، ایک خوبی عطا کی، جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہو رہا ہے، اس کا درجہ اونچا ہو رہا ہے، اور خود پیدا کر کے جو صلاحیت اپنی مخلوق کے اندر دی خود اس صفت سے اور صلاحیت سے محروم ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ فاقد الشیء لا یعطی، جو چیز کسی کے پاس نہ ہو وہ کسی دوسرے کو دے نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس علم نہ ہو اور مخلوق کے اندر علم کی خوبی دے دے، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ بحث کیوں کر رہا ہوں۔ بعض گروہ اور بیوقوف ایسے گزرے ہیں، اور مسلمانوں میں ایسے گزرے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تو العلیم ہے، لیکن صفت علم کا اس بات نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ علم کا مطلب، وہ کہتے ہیں کہ لا یجہل، اللہ جاہل نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ جاہل نہیں ہے تو یہ اس کی تعریف نہیں ہے۔ ہمارے سامنے یہ مائک ہے، یہ دفتر ہے، یہ ٹیبل ہے، ہم یہ کہیں کہ یہ ٹیبل جو ہے یہ جاہل نہیں ہے تو یہ صحیح بات تو صحیح ہوگی، لیکن یہ عالم بھی نہیں ہے، یہ ان کی تعریف نہیں ہوئی۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا اس بات کیے بغیر یہ کہا جائے کہ جہالت نہیں ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یا جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کسی بھی اعتبار سے رد کرتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی اور کسی بھی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے اندر جہالت کو مانتے ہیں، جیسے میں نے کل ایک قول، پچھلے درس میں ایک قول نقل کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو کلیات کا علم ہے، موٹی موٹی باتوں کا، جزیات کا نہیں۔ اسی طرح رافضی لوگ اور قدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مستقبل کا علم نہیں ہوتا۔ ان سارے لوگوں کا رد کرنا مقصود ہے کہ وہ عقل کا بھی استعمال کریں۔ قرآن و حدیث میں اللہ کی صفت علم کا جو اس بات ہے مختلف انداز میں، وہ تو ہے ہی۔ اگر عقل اور شعور سے بھی غور کریں تو عقلی دلیلوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم کی صفت ثابت شدہ ہے، اور نہ صرف علم کی صفت بلکہ ایسا علم جو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، ماضی، حال، مستقبل، تمام زبانوں کو، تمام اشیاء کو، کائنات کی چھپی اور کھلی ہوئی چیزوں کو، ظاہر اور باطن کو، ہاں ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی بھی چیز جو موجود ہے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ انسان کی عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ یہ شرح العقیدۃ الطحاویہ میں کچھ اور بھی تھوڑی سی آگے گفتگو ہے، میں اس کو ترک کر رہا ہوں۔ آگے امام طحاوی رحمہ اللہ نے العقیدۃ الطحاویہ میں جو ایک متن پیش کیا، میں اسے پیش کر کے اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے ان کے پیدا کرنے سے پہلے۔ ابھی کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، پیدائش اور وجود دینے سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس چیز کے وجود کے بعد کی چیزیں مخفی نہیں ہیں۔ یہ اس میں روافض کا اور ان کا قدریہ کا رد ہو رہا ہے۔ ہاں، وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم تھا وہ تمام چیزیں جو لوگ کرنے والے ہیں، جو عمل کرنے والے ہیں، ان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ یہ لفظی ترجمہ کیا، بہت غور سے یہ سنیے گا۔ اس میں دل میں جو تقدیر کے بارے میں ایک سوال اٹھتا ہے، بہت سارے عام آدمی، عام مسلمان یہ سوال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی منکرین حدیث یا رافضی اور گمراہ لوگ جو ہے کچھ لوگوں کو الجھانے کے لیے یہ سوال کرتے ہیں کہ ارے تب تقدیر کو تم مانتے ہو، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ تم گناہ کرو گے فلاں آدمی جہنم میں جائے گا، تو پھر یہ اس کا کیا قصور ہوا؟ یہ تو اللہ نے پہلے ہی سے لکھ دیا اور اس کو جہنم میں ڈال رہا ہے، تو یہ تو ظلم ہوا۔ تو ایسے سوالات اٹھا کر یا تو تقدیر کا انکار کرتے ہیں یا قرآن و حدیث پر شک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ یہ عبارت اور اس کا مطلب اور معنی جان جائیں، اللہ تعالیٰ کے علم کی حقیقت کو صحیح عقیدے کی شکل میں اختیار کر لیں، تو ایسے شبہات آپ کو گمراہ نہیں کر پائیں گے۔
اس قسم کی باتیں آپ کو راہ راست سے ہٹنے نہیں دے گی، بچا لے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہاں جو جملہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ چیزوں کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا علم تھا، ہے، اور پیدا کرنے کے بعد وہ کیا کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے۔ دیکھیے یہاں انہوں نے ماضی کا صیغہ پاسٹ ٹینس سے استعمال کیا، عالمہ، اللہ کو علم تھا، جان چکا تھا، پہلے ہی سے معلوم ہے کہ مخلوق کو جب پیدا کرے گا تو یہ کیا کرنے والے ہیں، مستقبل میں ان کے اعمال کیا ہوں گے۔ جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں تو اس علم کی بنیاد پر تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ کیا کرنے والا ہے، یہ کون سے راستے پر چلنے والا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ لکھا ہے اس لیے میں نے گناہ کیا، نہیں، اس جملے کا جواب، اس کو صرف پلٹ دیجئے، جواب ہو جائے گا کہ آپ ایسا کرنے والے تھے، گناہ کرنے والے تھے، اس لیے اللہ نے لکھا۔ اللہ نے لکھ دیا تو اس کے لکھنے کی وجہ سے آپ مجبور ہو گئے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے ایک ٹیچر کسی بچے کے بارے میں کہتا ہے کہ فلاں بچہ فیل ہو جائے گا، تو ٹیچر کے اب وہ واقعی فیل ہو جائے تو کیا کوئی سرپرست جا کے ٹیچر سے یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے کہا تھا کہ میرا بچہ فیل ہوگا اس لیے فیل ہوا؟ نہیں، ٹیچر کہے گا کہ میں نے اس کی کارکردگی اور اس کی تعلیمی صلاحیت کو، اس کی محنت اور عمل کو، اس کی شرارتوں کو دیکھ کر میں نے یہ بات کہی تھی، اندازہ ظاہر کیا تھا۔ کبھی کبھی ٹیچر کی بات غلط بھی ہوتی ہے، اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ علم کامل رکھتا ہے۔ تو یہ ٹیچر جب اس طرح کہتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ علم کامل والا ہے تو اس نے اپنے علم کی بنیاد پر ہمیشہ سے لکھ دیا۔ تو بہرحال یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے، اس کی شرح بڑی پیاری کی علامہ ابن ابی العز نے، انہوں نے کہا کہ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ يَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ وَمَا لَمْ يَكُنْ وَلَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ما کان کو جانتا ہے، ما کان یعنی جو ہو چکا، وما یکون اور جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، یعنی ما کان ماضی ہوا اور ما یکون حال اور مستقبل، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اس کو بھی جانتا ہے۔ آگے انہوں نے جملہ کہا کہ وما لم یکن لو کانا کیف یکون، اور جو نہیں ہوا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، جو ہوا نہیں اگر ہوتا تو کیسا ہوتا، اگر ہوتا تو کیسا ہوتا۔ ایک شخص کے بارے میں ہم کہیں گے جیسے یہ آدمی ہے تو ایسا ہے، اگر یہ عورت ہوتا تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ عورت ہوتا تو کیا کرتا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ اس کی دلیل کل کے اس سے پہلے کے درس میں نے کہا تھا کہ اس کی دلیل بھی دی گئی، قرآن سے انہوں نے دلیل دی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ یہ جہنمی اور کافر و مشرکین سرکش لوگوں کے لیے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ جب جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بار بار التجا کریں گے، دعا کریں گے، کہیں گے کہ پروردگار ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے، ایک موقع اور دے دے زندگی کا۔ اب جب ہم دنیا میں جائیں گے نا تو تیری نافرمانی نہیں کریں گے، کفر و شرک اور بدعت وغیرہ کا کام نہیں کریں گے، اب اچھا عمل کریں گے، ایمان کے تقاضوں پر عمل کریں گے، تیرے رسول کی اتباع کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، ان کو لوٹائے گا نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو لوٹا دیا جائے، یعنی آخرت والی زندگی سے پھر سے دنیا میں واپس بھیجا جائے، پھر سے دنیا کی زندگی کا موقع دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو وہ انہی کاموں کی طرف، انہی عقائد کی طرف پلٹیں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 28 ہے یہ۔ آگے امام طحاوی کہتے، امام ابن ابی العز کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے اور یہ بتایا ہے قرآن میں کہ انہم لا یردون، کہ جہنم میں جانے والوں کو واپس دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا، دوسرا موقع ان کو دیا نہیں جائے گا، وہ آئیں گے نہیں، پھر سے کسی کو وہ دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ یہ پنرجنم والی بات کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ آسمانی کتابوں سے، الہامی کتابوں سے، نہ عقل اور سائنس کے اعتبار سے ثابت ہوتی ہے، یہ بدعقیدگی ہے۔ تو دنیا سے جو چلا گیا اسے پھر سے دنیا میں آنے کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور قرآن میں یہ بندوں کو بتا بھی دیا ہے کہ اگرچہ وہ واپس نہیں لوٹائے جائیں گے، اس کے باوجود اللہ نے یہ بتایا، خبر دی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لوٹا بھی دے بفرض محال وہ پھر سے آ بھی جائیں تو یہ انہی کاموں کی طرف پھر سے پلٹیں گے جن سے ان کو منع کیا گیا ہے، یعنی اچھا کام نہیں کریں گے، برا کام ہی کریں گے، کیونکہ ان کی سرشت میں، ان کے مزاج میں برائی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں، ان کافروں کے متعلق خیر کو جانتا، اس اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان کے اندر خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو انہیں سنا دیتا۔
حق باتیں ان کے بصیرت کے ساتھ سنا دیتا. ولو اسمعہم، اور اگر انہیں سنا بھی دیوے، لتولوا وہم معرضون، تو وہ اعراض کرتے ہوئے کتراتے ہوئے پیٹ پھیر لیں گے، مانیں گے نہیں. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو ایسا کرے بھی، ایسا ہونے والا نہیں ہے، مر گئے اور کھپ گئے، ہاں چاہے تو اگر ان کو موقع ملتا بھی تو ماننے والے نہیں تھے. اس میں امام ابن ابی العز نے آخری جملہ یہ کہا اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس میں رافضہ اور قدریہ، رافضیوں اور قدریوں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ انہ لا یعلم الشیء قبل ان یخلقہ ویوجدہ، جو یہ اس بات کو مانتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے اور وجود دینے سے، ایجاد کرنے سے پہلے اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا. اسی بنیاد پر ان کے بہت سارے عقیدے استوار ہوتے ہیں. انتہائی گھناؤنا عقیدہ جو روافظ کھل کر اعتراف نہیں کرتے، ایک عقیدہ ان کے یہاں ہے بدا کا. بدا یعنی ظاہر ہونا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہاں ہمارے یہاں روافظ میں بھی ہے. بدا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا. اس عقیدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت سی چیزیں پہلے سے نہیں معلوم، بعد میں جب کوئی وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، تب اللہ کو معلوم پڑتا ہے کہ ارے یہ تو ایسا ہو گیا. تو یہودیوں کی تحریف شدہ توریت میں بعض لوگوں نے عبارت نقل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کا عمل دیکھا، جب انسان کو پیدا تو کر دیا، لیکن جب انسانوں نے سرکشی، گناہ اور نافرمانی کے راستے اختیار کیے، فحزن الرب، تو رب کو افسوس ہوا اپنے اس فعل پر جو اللہ نے کیا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا. نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے. ان سب غم و اندوہ سے، حزن و ملال سے، افسوس سے اللہ کی ذات بالا تر ہے، پاک صاف ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بات جو انسانوں کی طرف سے ہو رہی ہے وہ نہیں ہے یا اللہ کے علم میں نہیں تھی، یہ بالکل غلط بات ہے، بدعقیدگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدم معرفت ہے، اس کی صفت علم سے ناواقفیت اور جہالت ہے. یہی عقیدہ ہمارے روافظ کا ہے، بدا کا، کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے، پہلے سے کچھ چیزیں معلوم نہیں تھی، بعد میں. اس کی مثال آپ دیکھیے، ان کی کتابوں میں ملے گا، ان کی امہات الکتب میں، ہوائی باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا، امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین، تو اس کے بعد جو ہے سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے. 4-5 کے علاوہ چند کی تعداد کو مستثنی کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی کا حق حضرت ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کو دیا. اس طرح انہوں نے غصب کر لیا اور یہ حق غصب کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ لوگ مرتد ہو گئے. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہہ دیا نا صحابہ کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ صحابہ سے راضی ہو گیا، یا صحابہ کرام کا ایمان جو ہے معیار ہے اور ایسا ایسا ہے، تعریفیں جو کی. اب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اللہ کو پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ تو ایسے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کل ہمارے یہاں کچھ خود ساختہ بردر قسم کے علامہ لوگ، خود ساختہ علامہ، پاکستان کے ایک صاحب انجینئر ہیں اور دوسرے، وہ روافظ کی انہی باتوں کو گھما پھرا کر چور دروازوں سے ہمارے اہل سنت کے نوجوانوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ وہ کھل کر یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، لیکن جب وہ تاریخی بنیادوں پر صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں اور طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو دبے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات صحیح نہیں ہے. دبے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم صحیح نہیں تھا. ان کو علم ہو گیا تاریخی روایتوں کی بنیاد پہ، اللہ کو علم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں بتایا. یہ سب جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کو جو ہے نشانہ نہ بنانا. ہاں، حق پر رہنے والا، نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، خود قرآن مجید نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے صحابہ کے طریقے کو ایک معیار مقرر کر دیا. اور یہ رافضی اور رافضیوں سے متاثر خود ساختہ علامہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام مجروح ہیں، ان کے اندر نعوذ باللہ دنیا داری تھی، ان کے اندر فلاں فلاں عیب تھا، بشری تقاضے کے مطابق ان پر خامیاں، اور ان کی خامیاں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرات، ان کی نیکیوں کے مقابلے میں ان کی نیکیاں سمندر ہے، ان کی خامیاں قطرات ہیں.
اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ نے ان سب چیزوں کو جانتے ہوئے بھی ان کے بارے میں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ کیوں کہا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ بحث کیوں چھڑی ہے. اس کا تعلق بھی اللہ کے علم سے ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, اللہ کے علم کامل سے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماضی, حال, مستقبل, جو ہوا اور جو ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے, جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا اسے بھی جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا معاملات سے گزریں گے, کن کن امور سے گزریں گے. اس کے باوجود اللہ ان سے راضی ہے. تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں, یا کوئی آج کا کھڑا ہونے والا کوئی جاہل آدمی, وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا بڑا علم والا کہے, لیکن ہے وہ جاہل. اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کا علم دراصل اس کی جہالت ہے. میری بات پر غور کیجئے گا, بس ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو ہم نے عقلی بنیادوں پر بھی پڑھا, اور امام طحاوی اور ان کی شرح کی عبارت اور اس کی تھوڑی سی شرح پڑھی, اس کی روشنی میں ہم یہ بات کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر ایمان رکھنا اس طور پر کہ العلم صفت ذاتیۃ للہ تبارک و تعالیٰ, کہ علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے, اس کی ذات کی صفت ہے. کیسے؟ علی وجہ الکمال المطلق, کمال مطلق کے طور پر. جب ہم کمال کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کامل ہے مطلقاً, یعنی اس میں کوئی قید, کوئی استثناء نہیں ہے. ہر طرح کا جو علم اور معلوم کے دائرے میں آ سکتا ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے, کوئی چیز اس سے خارج نہیں ہے, کوئی مستثنیٰ نہیں ہے. ہاں, لا نقص فیہ بوجہ من الوجوہ, کسی بھی شکل میں اس کے علم میں کوئی کمی, کوئی نقص نہیں ہے. اس کی چند دلیلیں اس سے پہلے والے درس میں بھی گزر چکی. کچھ دلیلوں کو پھر سے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ اللہ ہی ہے, اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. اب یہاں بھی دیکھیے, معبود برحق نہیں ہے, اس کی دلیل کیا دے رہے ہیں؟ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. ہم آیت الکرسی کی جس جملے کی تفسیر پڑھ رہے ہیں یہ بھی توحید کی ایک دلیل ہے, اور یہ سورہ حشر کی جو آیت بڑی مشہور ہے اس میں بھی اللہ کے معبود برحق ہونے کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر کیا پہلی بات پیش کی؟ عالم الغیب والشہادہ, کہ وہ غیب اور شہادہ, چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے. چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے. کوئی اور ہستی ایسی ہے جو چھپی اور کھلی ساری باتوں کو جانتی ہے؟ اور اگر کوئی شخص, جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, 12 اماموں کو, اولیاء و صالحین کو, کسی کو بھی اللہ کے علاوہ جو ہیں کسی کو بھی اگر عالم الغیب و شہادہ اللہ کی طرح مانتا ہے, چاہے چند پرسنٹ 1% مانے, وہ مشرک ہے, کافر ہے, قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے. اور ایسی کئی آیتوں کا جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ علام الغیوب, عالم الغیب و شہادہ صرف اور صرف اللہ ہے. غیب کی جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کرام جو جانتے تھے انہوں نے اپنی امتوں کو بتایا, وہ وہی جانتے تھے جو اللہ نے بتایا, اور جو رسولوں کو اللہ نے بتایا رسولوں نے اپنی امت کو بتایا. اب دیکھیے, جنت و جہنم غیب ہے, قبر میں جو واقعات معاملات ہونے والے ہیں وہ عذاب کی شکل میں ہو یا ثواب کی شکل میں, وہ بھی غیب ہیں ہمارے لیے. فرشتے ہمارے لیے غیب ہیں. میدان محشر میں جو واقعات پیش آنے والے ہیں وہ ہمارے لیے غیب ہیں. لیکن اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اور اپنی کتاب کے ذریعے سے ایسی بہت ساری غیب کی چیزیں ہمیں اور آپ کو بتائی. اب ہم بھی اس غیب کو مانتے ہیں. ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں کہ ہم یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان رکھتے ہیں ہم لوگ. اور ایسے ہی لوگ مومن ہیں جو غیب کو مانتے ہیں. کون سا غیب؟ جو اللہ نے اور رسول نے بتایا. رسول نے کیسے بتایا؟ اللہ کے بتانے سے بتایا. تو جتنا اللہ نے بتا دیا رسول اتنا جانتے ہیں, اور رسول نے کو جتنا بتایا رسول نے امت کو بتایا. صلاحیتوں کا فرق ہو سکتا ہے, جاننے سمجھنے میں کوئی اونچ نیچ اور درجات کا فرق ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو کوئی نہیں پہنچے گا, مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی. لیکن جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتائی, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو چھپایا نہیں, امت کو بتا دیا کھول کھول کر, صاف صاف. اور جب وہ چیزیں بتا دی تو ہم بھی غیب کو جانتے ہیں. کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں, رسول کے بتانے سے جانتے ہیں, قرآن کے بتانے سے جانتے ہیں. اس کی بنیاد پر ہماری ذاتی صفت یہ نہیں ہوگا کہ ہم عالم الغیب ہیں. بہت غور سے اس کو سمجھیں سن کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صرف واحد ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ غیب اور شہادہ کو, چھپے اور کھلے کو جاننے والا ہے, اور وہی الرحمن ہے, یعنی اس کی ذات بے پایاں رحمت والی ہے, رحیم ہے, نہایت مہربان ہے.
علم یہ سورہ حشر کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک جگہ سورہ توبہ میں علم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم. کیا وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر کو بھی جانتا ہے, بھید کو, جو چیز چھپاتے ہیں راز کی شکل میں رکھتے ہیں ان کے راز کو بھی جانتا ہے. و نجواہم, اور جو وہ سرگوشیاں کرتے ہیں چپکے چپکے, نجوا یا مناجات کسے کہتے ہیں, چپکے چپکے آہستہ آہستہ کسی سے آپ دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں نا, اس کو سرگوشی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمہارے نجوا کو بھی جانتا ہے. اس سے پہلے وہ حدیث گزر چکی ہے, میں صرف اشارہ کروں. حضرت خولہ نے آ کے اللہ کے رسول سے شکایت کی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ قریب میں تھے, ام المومنین یا دوسرے لوگ, لیکن کیا وہ بات کر رہی ہے ہم کو نہیں معلوم, ہم صرف بھنبھناہٹ سن رہے تھے ان کی, دوی صوتہا. لیکن قرآن میں آیت آ گئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے آپ کے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کے جناب میں شکایت پیش کر رہی تھی. اللہ نے سن لی. اللہ جانتا بھی ہے, سنتا بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے. یہ 2-3 آیتیں میں نے پیش کی. ابھی جب ہم اگلے درس میں اللہ تعالیٰ کے نام العلیم پر تفصیل پڑھیں گے تو وہاں کچھ دلیلیں مزید آئے گی اللہ کے علم کو, گراؤ کو بیان کرنے والی. یہاں سنت سے, حدیث سے اللہ کی صفت علم کی 1-2 مثالیں پیش کریں. مثال کے طور پہ بخاری وغیرہ میں جو دعائے استخارہ ہے, خیر طلب کرنا, استخارے کی دعا, اگرچہ ہمارا صرف اس کے ایک لفظ سے استدلال کرنا مقصود ہے, لیکن میں 1-2 جملے کی وضاحت کر دوں. یہ استخارہ جو ہے یہ ایک دعا ہے. آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں, سفر کا ارادہ ہو, تجارت کا ہو یا شادی بیاہ کا, تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں, یعنی اس سے خیر طلب کرتے ہیں. اس دعا کو پڑھیے, بڑی شاندار اور جامع دعا ہے, اور اس کے معنی اور مطلب کو ایک مرتبہ ترجمے سے ضرور پڑھیے. ہمارے یہاں اس کے تعلق سے بڑی غلط فہمیاں ہیں کہ اگر کوئی استخارہ کرتا ہے تو اس کو خواب نظر آئے گا, ضروری ہے. ایسا ضروری نہیں ہے. یا کچھ لوگ اپنے معاملے کا استخارہ دوسرے سے کرواتے ہیں. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا کہ پیر صاحب سے جا کے بول رہے ہیں کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں, آپ استخارہ کر کے نتیجہ بتائیے. پیر صاحب کہتے ہیں کہ اتنے دن کے بعد آنا, پھر بولتے ہیں کہ ہاں وہ تمہارے لیے ٹھیک ہوگا, اچھا ہوگا, برا ہوگا. وہ ان کے شیاطین ان کو مدد کر کے بتاتے ہیں. اس طرح کا عمل سنت نہیں ہے. آپ 2 رکعت کوئی بھی نفل و سنت نماز پڑھیں اور استخارے کی دعا مانگیں. خیر, وہ اپنے مقام پر ہم اسے بیان کریں گے. اس میں جو آغاز دعا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. بخاری کتاب الدعوات میں یہ دعا موجود ہے. ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اے اللہ, میں تجھ سے تیرے علم کے ذریعے سے, تیرے علم کے صدقے سے, اسماء الحسنی کا وسیلہ دیکھیے, تیرے علم کے ذریعے سے خیر طلب کرتا ہوں. واستقدرک بقدرتک, اور تیری قدرت کے ذریعے سے قدرت چاہتا ہوں. تو یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کا ذکر ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے جو نسائی, احمد, حاکم وغیرہ میں ہے. امام علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی الی آخر الدعاء. کہ اے اللہ, میں تیرے غیب کے علم کے ذریعے سے, تو جو غیب کو جانتا ہے, غیب ہمارے لیے غیب ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے, ہمارے اعتبار سے غیب کو غیب کہا گیا. تیرے غیب کے جاننے کی وجہ سے اور مخلوق پر تیری قدرت کے ذریعے سے, یعنی تو غیب کو جانتا ہے, ساری مخلوق پر پوری قدرت رکھتا ہے, اس کا حوالہ دے کر اس کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر ہو, بہتر ہو, اور جب تو مجھے وفات دے, وَإِذَا كَانَتِ الْوَفَاءُ وَتَوَفَّنِي, اور وفات دے تو اس وقت دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو. یہ لمبی دعا ہے, اس کا یہ ابتدائی حصہ ہے. اسی طریقے سے بخاری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں. اس دعا کے اندر, اس قصے میں حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا, جو حدیث میں وارد ہے کہ یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ انت. کہ اے موسیٰ, میں ایک ایسے علم پر ہوں, اللہ کے علم میں سے ایسے علم پر ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے. میں نے پورا لفظی ترجمہ کیا. علی علم اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے اس علم پر ہوں جو اللہ نے علمنی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے, مجھے وہ علم دیا ہے. لا تعلمہ انت,
جسے تم نہیں جانتے. یعنی حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ جو میں جان رہا ہوں وہ آپ کو نہیں معلوم ہے. وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ، اور تم یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے علم میں سے ایسے علم پر ہو جسے علمکہ اللہ، جسے اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. آپ ایسے علم پر ہیں جسے اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے. لا اعلمہ، میں اسے نہیں جانتا. یعنی آپ کا جو دیا، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور مجھ کو جو دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب بندوں کو جو دیا ہوا علم ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، ہمارے آیت الکرسی کے اگلے جملے میں یہ بات آنے والی ہے. اور اللہ کا جو علم ہے وہ دراصل اللہ کا ہی دیا ہوا ہے. اور اس میں اس بات کر رہے ہیں حضرت خضر کہ اللہ کے علم میں سے، مطلب اللہ کا علم کی صفت کا اس بات ہو رہا ہے. اسی حدیث میں حضرت خضر کا یہ جملہ بھی قابل لحاظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کشادگی کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اسی حدیث میں یہ بھی جملہ ہے وجاء عصفور فوقع على حرف السفینہ، کہ ایک گوریا، ایک چھوٹا پرندہ آیا اور کشتی کے کنارے کے حصے پر، کشتی کا تختہ تھا، وہاں پانی میں کشتی تھی، اس کے تختے پر آ کے بیٹھ گئی وہ گوریا. فنقر فی البحر نقرۃ، اس نے سمندر میں ایک چونچ ماری، مطلب پانی میں چونچ ڈال کے گویا اس نے پانی لیا اپنی چونچ میں. فقال له الخضر، تو حضرت خضر یا خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا جملہ کہا، ذہن و دماغ پر لکھ لینے والا ہے. اللہ کے علم کے متعلق صحیح عقیدے کو اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے. کہا کہ ما علمی و علمک من اللہ من علم اللہ الا مثل ما نقص ھذا العصفور من ھذا البحر، کہ اے موسیٰ تمہارا علم اور میرا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے اس گوریا نے سمندر سے پانی لیا. یہ حضرت خضر کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے علم کے بارے میں، کہ جیسے سمندر سے پانی اس پرندے نے ایک قطرہ لیا، اس سے سمندر کے پانی میں کتنی کمی ہوئی، یا سمندر کا پانی اور اس پانی کا کیا مقابلہ ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور تمہیں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کو جو علم دیا ہے، تو اللہ کا علم سمندر ہے اور یہ ہمارا علم جو ہے اس گوریا کی چونچ سے نکالا ہوا پانی ہے. یہ صرف ان دونوں کا ہی نہیں، دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، ہمارا اور آپ کا، ساری کائنات کے لوگوں کا جتنا علم ہے، اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے سمندر سے ایک قطرہ نکالا ہو، اس سے بھی کم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی صفت کا کہ اس بات میں یہ 2-3 حدیثیں میں نے پیش کی. آج کے درس کے آخر میں میں اہل علم کے 2-3 اقوال پیش کر رہا ہوں. ہاں، کیونکہ ابھی علم کی کئی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام علیم، اس کے سلسلے کے کچھ ضروری مسائل، اس کے اثرات بندے پر کیا ہونا چاہیے، یہ بحث باقی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کریں گے. فی الحال صرف 2-3 علماء کا قول کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی صفت علم کو ماننا لازم ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کا نام العلیم ہے. وہ لوگ جو صفت علم کو کی تعویل کرتے ہیں وہ بھی العلیم کو اللہ کا نام مانتے ہیں. تو کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کے بارے میں یہ قول ہے. آپ کے فقہ اکبر میں جو عبارت ہے لمبی چوڑی، اس میں سے ایک جملہ بیچ کا یہ ہے، یا علم لا کا علمنا، اللہ علم رکھتا ہے ہمارے علم کی طرح نہیں. کیا پیاری بات ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. گویا اس کی وضاحت ہو رہی ہے. ہمارے سلف کا عقیدہ قرآن کے مطابق تھا کہ اللہ کے لیے علم کی صفت کا اس بات کر رہے ہیں، لیکن وہ علم کیسا ہے؟ مخلوق کے علم کی طرح نہیں ہے. اللہ کا علم اس کی شان کے مطابق ہے، جیسے اس کے شایان شان ہے. ہمارا علم ہمارے مرتبے اور درجے کے اعتبار سے ہے، دونوں میں کوئی مماثلت اور مشابہت نہیں ہے. یہ امام حنیفہ کے قول کا ایک ٹکڑا ہوا جو فقہ اکبر میں ہے. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے کہا کہ واللہ ذو علم بضمائر صدور عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. ضمیر کے اندر جو چھپی ہوئی چیزیں، وما تنطوی علیہ نفوسہم، اور وہ چیز جس پر ان کا نفس مشتمل ہوتا ہے، یعنی الذی هو اخفی من السر، جو بھید اور راز سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انسان کے دل میں چھپا ہوا راز، کچھ چیزیں ایسی نفس اور دل میں ہوتی ہیں جو راز کی شکل میں بھی دل میں نہیں ہیں، آتی ہیں چلی جاتی ہیں، یا کچھ خیالات ہوتے ہیں.
آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھیں گے، وہاں آپ اس کا معنی اور واضح طور سے جان جائیں گے کہ جو بھید سے بھی زیادہ مخفی ہو، لا يعذب عنہ شیء من ذلک۔ امام طبری کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان میں سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ کے دل کا راز ہو یا راز سے بھی زیادہ مخفی کوئی چیز ہو، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تفسیر طبری میں یہ قول ان کا منقول ہے۔ امام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہ وہ اس واسمہ العلیم، اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ہے۔ العلیم اللہ کا ایک نام ہے، هو الرب العلیم، تو اللہ تعالیٰ رب علیم ہے، ایسا پروردگار جو علم والا ہے، علم کامل والا۔ الذی العلم صفۃ لہ، وہ ذات کے علم اس کی صفت ہے۔ فلیس العلم هو المسمى، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کچھ لوگوں کا رد کرتے اشارہ کیا کہ علم مسمى نہیں ہے، جس کا نام رکھا جا رہا ہے اس کو مسمى کہتے ہیں، کہ علم مسمى نہیں ہے، بل المسمى هو العلیم، بلکہ جو مسمى ذات ہے وہ العلیم ہے۔ مجموع الفتاوی میں یہ عبارت ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پیش کر کے آج کا درس ہم سمیٹتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو قول سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَإِن تَجْهَرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، کہ اگر تم کوئی بات اونچی آواز سے کہو، تجہر جہارن کہو، تیز آواز سے کھل کر کہو، کوئی بات کو اگر جہارن اعلان سے کہو تو اللہ کی ذات تو ایسی ہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، جو پوشیدہ بات کو بھی جانتی ہے، راز کو بھی جانتی ہے، وَأَخْفَى، اور پوشیدہ سے بھی زیادہ پوشیدہ اگر کوئی بات ہے، راز سے بھی زیادہ مخفی کوئی بات ہے، اس کو بھی اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ حضرت ابن عباس اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یعلم السر، یعلم السر ما اسر ابن آدم فی نفسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو بھید کو، راز کو، یعنی سر کو جانتی ہے۔ سر سے مراد جس کو ابن آدم نے، انسان نے اپنے دل میں چھپا رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں چھپائی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، اب جب دل میں چھپائی ہوئی بات راز ہے تو اخفا سے مراد کیا ہے؟ تو کہا کہ ما خفی علی ابن آدم مما ہوا فاعل۔ کیا بہترین تفسیر کی حضرت ابن عباس نے شاید کی، دوسرے علماء نے اور بھی تفسیریں کی ہیں، وہ بھی صحیح ہیں۔ حضرت ابن عباس کی یہ تفسیر بڑی زبردست، انہوں نے کہا کہ جو ابن آدم پر خود مخفی ہے کہ وہ اس کو کرنے والا ہے، ایک چیز آپ اپنے دل میں بنا کر رکھے ہیں کہ میں ایسا ایسا کرنے والا ہوں، آپ کے دل میں چھپی ہوئی ہے، وہ اللہ اسے جانتا ہے۔ ایک چیز ایسی ہے جو آپ کرنے والے ہیں لیکن آپ کو بھی نہیں پتہ ہے آج کہ آپ وہ کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو آپ نے دل میں چھپا رکھا ہے کہ ایسا میں کرنے والا ہوں، اور جو آپ کے دل میں نہیں ہے لیکن آپ کرنے والے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ابن آدم کے اس بات کو بھی جانتا ہے جو اسے کرنے والا ہے اور اسے وہ نہیں جانتا، اس کے عمل کرنے سے پہلے ہی اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت ابن عباس کا قول چل رہا ہے، ان تمام باتوں کو جانتا ہے۔ پس اللہ کا علم وہ ہے جو فیما مضی من ذالک، ان میں سے جو گزر چکا اس کو بھی گھیرے ہوئے ہے اور جو باقی رہنے والا ہے اس کو بھی۔ یہ جو پہلے ماضی میں ہو چکا اور جو باقی ہے، یہ دونوں چیزیں حضرت ابن عباس کے اس جملے کو بہت غور سے سنیے گا کہ جو ہو چکا اور جو باقی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک ہی چیز ہے۔ ہمارے لیے بہت پریشانی کی بات ہے کہ یہ الگ ہے، وہ الگ ہے، وہ اللہ کے علم میں، جیسے ہمارے سامنے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، تو جس طرح آپ کے لیے یہ ایک بات ہے، اللہ کے لیے حال، ماضی، مستقبل، چھپی کھلی ساری باتیں ایک بات کی طرح ہے، جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک بات کی طرح ویسے ہی اللہ کے لیے آسان ہے جیسے ہم یہ سن رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ آسان۔ تو حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ سب ایک بات، وَجَمِيعُ الْخَلَائِقِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ کیا دیکھیے، صحابہ کرام قرآن سمجھتے تھے اور صحیح عقیدہ اختیار کرتے تھے، ہم لوگ بڑے دور ہیں، بڑے پیچھے ہیں اس میں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس معاملے میں ایک نفس کی طرح ہے۔ ہم کسی ایک انسان کو اگر پوری طرح پہچان لیں تو کہیں گے کہ میں تو اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، حالانکہ ہمارا علم بہت ناقص ہوتا ہے۔ تو جیسے ایک آدمی کو ہم پہچانتے ہیں، ایسے کائنات کے ہر موجود کو جو گن نہیں سکتے ہم، ماضی، حال، مستقبل میں جتنے بھی انسان، پرندے، چرندے، درخت، پیڑ پودے، سمندر، ان کے اندر کے ذرات اور جتنی بھی موجودات ہیں، ساری چیزیں حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ ساری کے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک ذات کی طرح ہے، سب کو اللہ ایسے جانتا ہے جیسے ہم کسی ایک کو جانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر، ہم تو پورا جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت مشکل کام نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو جانتا ہے،
میں نے یہ جو باتیں بیان کی، اللہ کے علم کامل کا جو تھوڑا سا ذکر کیا کہ ماضی، حال، مستقبل، پیڑ پودے، چرند پرند، ایک ایک ذرہ، ایک ایک پتا، ایک ایک بال، ہر چیز کو گن رکھا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ آپ اللہ کے اس علم پر اپنے دل و دماغ میں ذرا غور کیجئے اور پھر اللہ کے بارے میں سوچئے کہ اس کی ذات کیسی عظمت والی ہے، اور ہم کہیں بھی کسی بھی حال میں کوئی چیز اللہ سے چھپا نہیں سکتے، کہیں بچ کے جا نہیں سکتے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ باتیں، بہت ضروری باتیں اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، ضرور اس کو توجہ سے، مجھے امید ہے کہ آپ سنیں گے، کیونکہ ہم بندے ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، اور یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارا پروردگار کیسا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی صحیح معرفت سے نوازے، صحیح عقیدے کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے اور نجات سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔